عید کا دوسرا دن ہے، آج بھی ہم آپ کو دل سے مبارکباد دیتے ہیں، اور عید کا دوسرا دن چاہے وہ چھوٹی عید کا ہو بڑی عید کا ہو تو اس کو ایک عام لفظوں میں سسرال ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اور میرے جو شادی شدہ جو بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ بھی مانیں گی کہ یہ سسرال ڈے ہے۔ جو بہنیں ہیں ظاہر انہوں نے واپس اپنے میکے آنا ہوتا ہے، اور جو ہمارے بھائی جو شادی شدہ ہیں انہوں نے ہماری ان بہنوں کو لے کر کے اپنے یعنی ان کے میکے لے کر جانا ہوتا ہے، تو ان کا وہ سسرال ہی ہوا۔ تو یہ سسرال ہے۔ یقیناً آج بھی جو ہے وہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیے جائیں گے، کیے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ یعنی کل عید کے تیسرے دن تک جاری رہے گا۔ لیکن یہ چونکہ عید کا دوسرا دن ہے، ہماری جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عید کے پہلے دن جو ہے وہ قربانی کے جانور جو ہے وہ ذبح کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب جو رہ جاتے ہیں دوسرا دن کیوں ہے؟ دوسرا دن ہم بھائی اب بات یہ ہے کہ قصائی حضرات بھی تو انسان ہے نا، تو وہ ایک دن میں مطلب کہ آپ کے علم میں آئے کہ ماشاءاللہ سے میرا خیال ہے لاکھوں نہیں کروڑوں جانور جو ہیں وہ مجموعی طور پر پورے پاکستان سے اگر دیکھے جائیں تو وہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے بڑے جانور ہوتے ہیں جن میں بکرا، چھترا، دمبا، جناب اونٹ ہے، بیل ہے، بچڑا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پھر ظاہر ہے جو جتنا بڑا اور ماشاءاللہ سے جتنا طاقت والا جانور ہوتا ہے تو اس کو قصائیوں کو جو کہ سارا سال یہی کام کرتے ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو لیکن وہ ٹائم تو لگتا ہے نا جناب۔ اب جو ماشاءاللہ جو 20 من والا بیل ہوگا تو اس کا جناب اس کو گوشت اس کا بناتے بناتے ٹائم تو لگتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہی ایک مزہ ہے، مطلب کہ عید کا پہلا دن ہو، عید کا دوسرا دن ہو، اب وہ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا سسرال ڈے ہے، تو وہ اب جناب اپنے جو سسرال جائیں گے تو اب سسرال والوں نے اگر آج عید کے دوسرے دن قربانی رکھی ہے تو پہلے تو جناب وہ جوائی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا کلف والا سوٹ اتار کے، جو تو کوئی اچھے ہوتے ہیں، اچھے سے مراد کو جن کو تو تھوڑا سا نہیں ہوتا کلف خراب ہونے کا، وہ کہتے ہیں یار لے آ تو میں نے بھی قمیض دوجی بڑا میں بھی چھوٹے نہ ذرا کچھ چھوٹا موٹا ہاتھ بڑھانا۔ کئی ہوتے ہیں ذرا تھوڑے سکڑ والے، اور میں جوائیاں میں نہیں کام کرنا، کرسی لے میں اتنے بہنا جی، تو کوئی ذرا اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا ایک کلچر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے سچ پوچھیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی اس میں جو ہے نا خود جو بھی کر سکوں کروں ثواب کی نیت سے، کہ جناب کیا ہے اکڑ کس چیز کی، بھائی شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، آپ قربانی کر رہے ہو۔ تو بہرحال مجھے تو خود ایمانداری سے کہہ رہا ہوں جناب وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چلو کہہ لو ایک دن دا کسائی بنن دا بڑا مزہ آتا ہے جی، بڑا ہی دل خوش ہوتا ہے جی جو تسی اپنا قربانی دا جانور خود کر دیو نا اللہ دی راہ تے، وہ دا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جناب آج دعوتیں اڑائی جائیں گی، جو ہمارے جو جمائی حضرات ہیں وہ سسرالوں سے جناب آج تکا بوٹی، باربیکیو، جناب بریانیاں، قورمے شورمے تو پتہ نہیں کی آج موجاں کرو بھائی۔ یا ویسے کیا ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے الحمدللہ میرے مالک شکر ہے آپ کا، آپ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، کتنی موجیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب یہ اللہ کی راہ میں ہے، ٹھیک ہے نا، سنت ابراہیمی کی دائیگی ہیں، 3 حصے ہیں، تینوں کھانے والے کون ہیں؟ ہم انسان۔ تو مزے ہیں نا، موجیں ہیں نا۔ پھر جناب ہمارے حصے تینوں کے حصے جناب ہماری اپنی مرضی کی چیزیں آتی ہیں، کوئی سری پائے کا شوقین ہے جس کو، کوئی کھدوں کا شوقین ہے، کوئی جناب اوجڑی، تو کوئی جناب تکا بوٹی، تو کوئی کلیجی، تو کوئی جناب دستی دا گوشت، کوئی پٹھ دا گوشت، کوئی بریانی، تو کوئی نہاری، تو کوئی کی، سبحان اللہ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی مزے ہیں۔ تو جناب یہ اس عید کی یہ موجیں ہیں۔ پھر میں آپ کو پھر بتا دوں، پہلے بھی کہا ہے اب بھی کہہ رہا ہوں، عید بڑی ہو چھوٹی ہو بچوں کے بغیر ادھوری ہے۔ اب چونکہ آج کا عید کا دوسرا دن ہے، اب جن بچوں نے اپنے جناب کل عید کے پہلے دن جانور جو ہے وہ ذبح کر لیے ہیں، ان کو پتہ ہم فارغ ہو چکے، اب ان کی آج یہ بھی ڈیمانڈیں ہیں، ہاں جی کوئی بچہ کہہ رہے ہیں ماں پیو انہوں چڑیا گھر لے کے جاؤ، کوئی کہہ رہے ہیں جناب ریس کورس لے کے جاؤ، کوئی کہہ رہے ہیں فورٹرس لے کے جاؤ، کوئی جوائلڈ لے کے جاؤ۔ تو جناب یہ بھی کھاؤ، ادھروں کرو کھا کے جاؤ، ہضم کرنے واسطے دن باہر لے کے جاؤ، یہی ڈیوٹی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہے جناب۔ اسی طرح سے دیکھیں نا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک چین آف آپ کہہ لیں کہ ایک سسٹم ہے۔ اب جو عید والے دن یا عید کے دوسرے دن جو باہر جھولے لگا کر بیٹھا ہوا ہے
वो चाहे जॉय लैंड वाला हो, फोर्ट्रेस वाला हो, रेस कोर्स में लगा के बैठा हो, या जू वाले हो, या और भी कोई, जैसे कि लाहौर में आपको पता है कि गुलशन इकबाल पार्क, और भी बहुत सारे मकामात हैं, एम्पोरियम में है, बहुत सारी जगह पे, वो भी तो छुट्टी वाले दिन, ईद वाले दिन अपना घर बार छोड़ के आए हैं। एक तो यकीनी तौर पे रोज़ी कमाने के लिए आए हैं, दूसरा शायद उनका मकसद ये भी होगा कि जनाब ईद के दिन है, ईद की छुट्टियाँ हैं, तो इन बच्चों ने अपने माँ बाप को तो इन्हीं सैरगाहों में लेके आना ना। सोचे अगर वो भी घर बैठ जाएं तो फिर हम सब जो है वो अपने बच्चों को लेकर घुमाने के लिए कहाँ जाएं। तो मैं ईद के अयाम में इस ऐसे मकामात पर जो जनाब मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं उनको सलाम भी करता हूँ कि जनाब क्या इनका दिल नहीं करता होगा, यकीनन करता होगा, लेकिन वो मैं समझता हूँ एक पेट की खातर, और एक जनाब शायद ये भी जज्बा होता है कि जनाब लोगों ने आना है। ईद की छुट्टियाँ आपको पता है कि उन लोगों को भी हो जाती हैं जिनको शायद सारा साल नहीं होती होंगी अपने अपने काम करने वाले मकामात से। तो बहरहाल कहने की बात यह है, ईद का दूसरा दिन है, खुशियों का दिन है जनाब, खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें, मिल बैठ कर बांटें, एक दूसरे की तरफ आएँ जाएं, जो रूठे हुए हैं उनको मनाएं। यही ईद का मकसद है, यही इस ईद का पैगाम है, यही ईद का फ़लसफ़ा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब जैसा कि आपका कल ईद का पहला दिन अच्छा गुजरा था, आज आपका ईद का दूसरा दिन भी अच्छे तरीके से गुजरेगा, और कल ईद का आने वाला तीसरा दिन भी अच्छे से गुजरेगा। तो खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें, और एक मरतबा फिर लम्हा न्यूज़ की तरफ से तमाम अहलियाने मुसलमान को दिली ईद मुबारक।